نظر کبھی بھی امام حسین سے ہٹنا نہیں، اور ہمیشہ امام حسین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا۔ امام حسین کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ امام حسین کا راستہ کیا ہے؟ امام حسین کا راستہ رشوت دینا لینا نہیں، انصاف سے کام کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کا راستہ کیا ہے؟ بنو امیہ کا راستہ ہے سامنے والے سے مخالفت کرتے وقت گالیاں دینا، بے حیائی کرنا، اس کے پرسنالٹی کا اساسینیشن کرنا۔ یہ بنو امیہ کا شیطان کا طریقہ ہے، امام حسین کا طریقہ نہیں۔ امام حسین کے زبان پہ آیا تو حق حیا کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، قرآن کی آیت کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، لاجک کے ساتھ۔ یہ امام حسین کا راستہ۔ بے حیائی کا راستہ نہیں اپنانا، حیا کا راستہ اپنانا۔ حرام کا راستہ نہیں اپنانا، حلال کا راستہ اپنانا۔ جھوٹ کا راستے کو چھوڑنا، سچ کے راستے پر چلنا، اور ہمیشہ ان سے محبت کرنا کہ ان سے محبت کرنا فرض ہے۔ صحیح راستے پر، صحیح بات پر صبر کرنا اور غلط بات کو رد کرنا، غلط بات کے خلاف آواز اٹھانا، یہ حسینیت ہے۔ حسینیت بیٹے وائٹ کپڑے اور کالے کپڑے کا نام نہیں ہے۔ حسینیت وہ ڈورے بننے کا نام نہیں ہے۔ حسینیت ننگے پیر پھرنے کا نام نہیں ہے۔ حسینیت کوئی تعزیہ اور علم کا نام نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں یادگار منانے کے لیے، آپ علم اٹھائیے، آپ تعزیہ اٹھائیے، آپ شربت پلائیے، آپ پروگرام کریے، جس کو جیسا کرنا ہے یاد رہنے کے لیے کر لو، جائز ہے، مگر ان کی لیگیسی یہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی لیگیسی یہ ہے جی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر سے اور نماز کے ذریعے مدد مانگو اللہ کی طرف چلنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے۔ صبر، نماز اور صبر کے ذریعے وسیلہ بناؤ، نماز کو وسیلہ بناؤ، صبر کو وسیلہ بناؤ۔ میں پچھلی مرتبہ جب آیا تھا ہوم ورک سینٹر تو آپ لوگ کو بتایا تھا صبر کس کو کہتے ہیں۔ ایک صحیح کام جو پابندی سے کرتے ہیں، اس میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ رکاوٹ کو نہیں آنے دینا اور قائم رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ ان گالی دیا، میں اس کو گالی پلٹا کے نہیں دیا، یہ صبر ہو گیا، چھچورا پا نہیں ہے جی۔ آپ شروع کریں، میں بولے پابندی سے نماز پڑھوں گا، کچھ بھی ہو جائے اب نماز میں ناغہ نہیں ہونی، یہ صبر ہے۔ یہ میں ہوم ورک پابندی سے کرتا تھا، 2 گھنٹے روزانہ پابندی سے پڑھوں گا، اس میں اب جھول نہیں آنے دینا۔ یہ کبھی دعوت آتی ہے، کبھی ویڈیو گیم آتا ہے، کبھی سستی ہوتی ہے، کبھی بخار تو بھی آنے دو، دعوت تو بھی 2 گھنٹے کا پڑھنے کا پڑھ کے رہوں گا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ جو اچھا کام شروع کیے ہیں اس میں آپ کا قدم ہلنا نہیں، اس کو پابندی سے کرنا، یہ ہے صبر۔ امام حسین علیہ السلام نماز اور صبر کی اعلیٰ ترین مثال دیے، صبر کی ایسی مثال دیے کہ ان کا جو ارادہ تھا اس کو پوری دنیا کے مخالف ہونے نے ان کو وہ راستے سے نہیں ہٹایا، ان کو بنا کھانے اور بنا پانی کے رہنے نے، بھوکا پیاسا ہونا ان کو ان کے راستے سے نہیں ہٹایا۔ اور نماز کی اتنی پابندی کیے کہ جس وقت تلواریں بھی چل رہے تھے نا، تو عصر کی نماز کا سجدہ میدان کربلا میں کیے، اور حالت سجدہ میں آپ کی شہادت ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کی صبر و صلاح، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو حق کے راستے پر ڈٹ جائے ان کے ساتھ ہے، جو باطل کے خلاف ڈٹ جائے ان کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو مردہ، جو اللہ کی راہ میں مر جائے، اللہ کی راہ میں جس نے جان دیا ہے اس کو مردہ مت کہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، ارے اندھو تم کو نہیں معلوم ہے، تمہارے پاس سینس کمزور ہے، دیکھو دیکھو وہ تو زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسن زندہ ہے، علی و فاطمہ زندہ ہے، اللہ کے راہ میں شہید ہونے والا ہر شہید زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور یاد رکھو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یاد رکھو کہ حق کے راستے میں چلنا، حق کے لیے کھڑے ہونا، حق کے لیے آواز اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے سامنے تھریٹ آئے گا، ڈر، اتنی پولیس ہے، اتنا ظلم ہے، ارے بھائی ان تو طاقتور ہے، سچ بول دوں گا تو پکڑے جاؤں گا، جیل بھی ہو سکتا، وہ بھی ہو سکتا، ماں باپ ناراض ہو سکتے، فرمایا نہیں، ڈر آئے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کھانا ختم ہو جائے گا، کھانا نہیں ملے گا،
ونقص من الخوف والجوع ونقص من الاموال، پیسہ ہاتھ میں سے ختم ہو جائے گا. دیکھو اٹھا کر جتنے لوگ آزادی کے لیے لڑائی لڑے، جا کر دیکھو آج اگر ایران بھی اگر لڑ رہا ہے، ہر طرف سے اس کے پیسوں پر سینکشنز لگ رہے ہیں. 47 ایئر سے سینکشنز کو برداشت کرتے ہوئے جا رہا ہے. وہاں کا یہاں کا 1 روپیہ لے گئے تو وہاں پر 10-10 ہزار روپیے بن رہے ہیں، 10-10 ہزار تومان بن رہے ہیں. کیا ہے سکے کی حالت، غربت کی حالت. جھکے نہیں جھکے. یہی امام حسین بتا رہے ہیں، یہی اللہ فرما رہا ہے. آزمائیں گے ڈر سے، آزمائیں گے بھوک سے، آزمائیں گے پیسہ ختم ہو جائے گا، غریب ہو جائیں گے، بالکل کوئی پیسہ نہیں. والانفس والثمرات، اور فرماتے ہیں کہ صرف پیسہ چلے جائے گا، ڈر ہوگا نہیں، ایک ایک ساتھی مرنا بھی شروع ہوگا. جیسے امام حسین ٹھہر کر دیکھ رہے تھے نا، یہ علی اکبر کا لاشا آ رہا ہے، یہ علی اصغر کا لاشا آ رہا ہے. نوجوان میدان میں جا رہے ہیں، امام حسین ان کے پیچھے جا رہے، ان کی لاش اٹھا رہے، لے کے آ رہے. امام حسین کا ایک ہی کام ہے، اپنے ایک ایک بیٹے کی لاش اٹھانا، بھتیجے سرکار امام حسن علیہ السلام کے بچوں کی لاش اٹھانا، حضرت عباس کی لاش اٹھانا، عون کی لاش اٹھانا، بکر کی لاش اٹھانا، عمر کی لاش اٹھانا. جی عمر حضرت امام حسین علیہ السلام کے 2.5 سالہ بیٹے کا نام ہے. جی یہ ان کی لاش اٹھانا، ان کی لاش اٹھانا، ان کی لاش اٹھانا. والانفس، اللہ فرما رہا ہے ہاں تمہارے اپنوں کے لاش گریں گے تمہارے سامنے، مگر وہی کامیاب ہوگا جو صبر کرے گا، جو حق کے لیے ڈٹا رہے گا. والثمرات، جی تمہاری اپنی اولاد ختم کر دی جائے گی. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وبشر الصابرین، اور یہ سارے امتحانوں کے باوجود جو ڈٹ جائے گا ان کے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ صبر کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جب ان کے اوپر بڑی مصیبت آ ٹوٹتی ہے، بم گر گیا، مرڈر ہو گیا، جیل کر دی گئی، جاب چلے گئی، بائیکاٹ ہو گیا، ہر طرف سے پریشانی آ گئی، تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہائے پریشانی کیا ہو گیا، اب کیسا کریں گے، بھائی میرے کو بچا لو، بھائی نہیں کہتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے پہنچاؤ جتنا نقصان پہنچانا ہے، ہم تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف ہی ہم کو جانا ہے. وہ موت سے ڈرتے نہیں، وہ غربت سے ڈرتے نہیں، وہ پریشانی سے ڈرتے نہیں، وہ میجورٹی مائنورٹی تھوڑے اور زیادہ سے ڈرتے نہیں. اور ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین پر تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اتنے پکے ایمان والے، ایسے صبر والے، ایسے حق کے لیے کھڑے ہونے والے. ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی نور اور رحمت نازل کیے جاتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، خاص رحمت نازل ہوتی ہے، خاص اللہ کی طرف سے صلوات آتے ہیں، نور آتے ہیں، انعامات آتے ہیں. جی وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے، یہی لوگ ہیں جو کامیاب. وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر چلنے والے. میرے محترم دوستو، یہ چیز کو یاد رکھو کہ امام حسین کیا ہے. امام حسین کا راستہ رشوت دینا لینا نہیں، انصاف سے کام کرنا. امام حسین علیہ السلام کا راستہ کیا ہے؟ بنو امیہ کا راستہ ہے سامنے والے سے مخالفت کرتے وقت گالیاں دینا، بے حیائی کرنا، اس کے پرسنالٹی کا اساسینیشن کرنا. جی اس کی پرسنل ایسا ہے، ان ایسا ہے، ویسا ہے. یہ بنو امیہ کا شیطان کا طریقہ ہے، امام حسین کا طریقہ نہیں. امام حسین کے زبان پہ آیا تو حق حیا کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، قرآن کی آیت کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، لاجک کے ساتھ. یہ امام حسین کا راستہ. بے حیائی کا راستہ نہیں اپنانا، حیا کا راستہ اپنانا. حرام کا راستہ نہیں اپنانا، حلال کا راستہ اپنانا. جھوٹ کا راستے کو چھوڑنا، سچ کے راستے پر چلنا. اور ہمیشہ ان سے محبت کرنا کہ ان سے محبت کرنا فرض ہے. Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.